أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. सूरत नमल आयत नंबर 56 से 63 तक इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। अपने लेसन का आगाज करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فما كان جواب قومه فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. यहाँ देखिए ता और तौ दोनों इकट्ठे आ रहे हैं। ता बारीक लफ्ज है, तौ पूर्व हुरूफ में से है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। करेक्ट करके प्रोनाउंसिएशन इसकी अदा कीजिए। यततहरून। فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا.
وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين فساء مطر नहीं, दाल के नीचे जेर नहीं है, मुंज़िरीन नहीं है, मुंज़रीन है ये, ठीक है। फसाअ मतरुल मुंज़रीन, फसाअ मतरुल मुंज़रीन। قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. यहाँ पर देखिए लफ्ज अल्लाह के अंदर एक ही अलिफ है, हमजा है, जिसको आपने मद के साथ पढ़ना है। इसको आपने अल्लाह नहीं पढ़ना, ठीक है। अल्लाहु, अल्लाहु खैरुन अम्मा युश्रिकून। أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذات بهجة। यहाँ पर देखिए एंड पे एक गोल ता है जिसको ताए मरबूता कहते हैं। वक्फ सूरत में ये हा में बदल जाता है, ठीक है। इसमें कोई हरकत का इशू नहीं होता है कि जबर जेर पेश में कैसे उसको करेंगे। सिर्फ ता गोल ता हा में बदल जाएगा और साकिन करके पढ़ा जाएगा। ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً
فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن
من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کل ہم نے تذکرہ شروع کیا حضرت لوط علیہ السلام کا اور قوم لوط کا حضرت لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو بے حیائی کے کاموں سے روکا اور انہوں نے فرمایا کہ تم کیوں اس طرح کے بے حیائی کے کام کرتے ہو اور ایک دوسرے کو کرتے ہوئے دیکھ بھی رہے ہوتے ہو تو اس کام سے باز آ جاؤ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تو کیا تم اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو اور اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مختص کی ہیں کہ تم اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے اپنی بیویوں کے پاس آؤ تو تم بیویوں کو چھوڑ کر اپنے مردوں کے ساتھ مائل ہوتے ہو کتنا برا کام ہے اور احمقوں اور جاہلوں والا کام ہے جو تم کرتے ہو تو اس کے رد عمل کے طور پر بجائے اس کے کہ وہ اپنے اس برے فعل سے باز آ جاتے یہ ایسا جاہلانہ فعل ہے جو حقیر سے حقیر جانور اور حقیر سے حقیر کیڑا بھی نہیں کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سسٹم کو فالو کرتے ہیں اور انسان کو یہ کہ انسان اس طرح کے جاہلانہ اور احمقانہ کام کرے فما تو پس نہ کانا تھا جوابا کوئی جواب قومی ہی اس کی قوم کا اللہ مگر ان یہ کہ قالو انہوں نے کہا اخرجو نکالو ان کو آل لوط کو من قریتکم اپنی بستی سے ان کو کچھ اور تو بھننا پڑا تو انہوں نے دھمکی دی اور انہوں نے کہا کہ آل لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو کیوں نکال دو انہم اناس یتطہرون انہم بے شک وہ اناسن کچھ لوگ ہیں یتطہرون جو بہت پاک پاس بنے پھرتے ہیں یعنی کہ بہت نیک بنے پھرتے ہیں ان لوگوں کو اپنے شہر سے نکال دو کیونکہ ہم تو برے لوگ ہیں ظاہر ہے ہم برائی کرتے ہیں تو ان کا ہمارے ساتھ اور ہمارا ان کے ساتھ گزارا نہیں فَأَنْجَيْنَاهُ تو نجات دی ہم نے اس کو وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں کو تو اللہ تعالیٰ نے قوم لوط سے حضرت لوط علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی اور آپ کے اہل خانہ کو بھی نجات عطا فرمائی اور ایمان والوں کو بھی إِلَّا امْرَأَتَهُ لیکن ان کی بیوی قدرناها مقدر کر رکھا تھا ہم نے اسے من الغابرین پیچھے رہنے والوں میں سے اور کیوں ان کی بیوی پیچھے رہ گئی کیونکہ اس کی نسبت اس کی جو ہمدردیاں تھیں وہ اور یا سپورٹر جو تھی وہ اپنی قوم کی تھی اور اپنے قوم کے لیے جذبات رکھتی تھی جس کی وجہ سے وہ بھی ان کے ساتھ ہی عذاب کا شکار ہوئی وہ امطرنا اور برسایا ہم نے علیہم ان پر مطرا مینا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی فساء مطر تو بس بہت برا تھا برسانا المنذرین خبردار کیے گئے لوگوں پر یعنی کہ جو ان کے اوپر یہ پتھراؤ ہوا جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پتھر پھینکے پتھروں کی بارش ان کے اوپر کی وہ ایسا نہیں تھا کہ ان کو الٹیمیٹم نہیں دیا گیا ان کو تنبیت نہیں کی گئی ان کو متبنہ نہیں کیا گیا ان کو خبردار نہیں کیا گیا ان کو خبردار کیا گیا لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانی تو پھر اس عذاب سے دوچار ہوئے قل الحمد للہ
تو جب یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو اہل عرب، جب کوئی ایسی آرگومنٹیشن ہوتی، کوئی آرگومنٹ ایسے ہوتے جس کے اندر مد مقابل جو فرد ہوتا اس کے پاس کوئی بھی دلیل نہ ہوتی، جوابی دلیل نہ ہوتی، تو ایسی صورت میں وہ کیا کہتے؟ کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے بالکل وہی طرز اسلوب یہاں پر اسی طرز اسلوب سے بات فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، وسلام اور سلام ہے علی اوپر عبادہ الذین، اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے اوپر جن کو اصطفا اس سے منتخب کیا. اب یہ وہ کون سے بندے ہیں؟ جو ایمان والے ہیں، جو صابرین ہیں، جو متقین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہیں. اللہ، کیا اللہ تعالیٰ خیر بہتر ہے، اما یا وہ جن کو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں. اس کے بعد جو ہمارا گروپ آیات کا شروع ہو رہا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کے بے شمار ایسے دلائل دیے ہیں کہ جو ان لوگوں کو جو شرک کرتے ہیں، اہل مکہ تھے یا کوئی بھی، ان کو منہ توڑ جواب ہے، اور ایسے دلائل ہیں کہ جس سے کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا ہے. وہ دلائل کیا ہے؟ امن، بھلا کس نے، خلقہ پیدا کیا، السماواتی آسمان کو، والارض اور زمین کو، وانزل اور نازل کیا، لکم تمہارے لیے، من السماء آسمان سے، ماء پانی. تو وہ کون سی ہستی ہے، وہ کون سی ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور پھر زمین و آسمان سے تمہارے لیے رزق کے دروازے کھولے، یعنی کہ آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، فانبتنا پھر اگائے ہم نے بھی اس سے، حدائق باغ، ذات بہجت رونق والے، تازگی والے، یعنی کہ اس سے پھر جو آسمان سے پانی برسایا اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے زمین پہ نباتات اگائیں، طرح طرح کے خوبصورت باغات پھلوں والے اگائے، اور طرح طرح کی میوہ جات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے. ماں نہیں تھا، ماں نہیں کانا تھا، لکم تمہارے لیے، ان یہ کہ تم بھی تم اگاتے، شجرہ درخت ان کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس پر قادر تھا کہ وہ آسمان سے پانی برسائے اور اسی آسمان کے ذریعے سے زمین کو زندہ کرے اور تمہارے لیے شجر پیدا کرے، درخت لگائے. تمہارے اپنے اندر یہ طاقت نہ تھی کہ تم اس سے درخت اگاتے. الہ مع اللہ، کیا پھر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ ہم وہ قوم ہے، یعدلون راستہ الگ ہو رہے ہیں. یہاں پر ایک اس کا معنی عدل سے یعنی کہ برابری سے ہے، تو اس کا کیا معنی بنے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دیتے ہیں ان لوگوں کو جو غیر اللہ کو، ان چیزوں کو جن کا کوئی مقابلہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بے مثال ہے اور انتہائی قدرت اور طاقت رکھنے والا ہے. امن، بھلا کس نے، جعلا بنایا، الارض زمین کو، قرارن قرار گاہ. اب یہ قرار گاہ کس طرح سے ہے؟ یہ ہلتی نہیں ہے، یہ اس پہ زلزلے نہیں آتے ہیں، یہ اس طرح سے ہچکولے نہیں لیتی ہے کہ انسان کا یہاں پر رہنا مشکل ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو انتہائی قرار کی جگہ بنایا، اگرچہ یہ کہ یہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ اپنے مدار میں گردش کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورج کو اپنے حدود میں رکھا، اپنے ایک اندازے کے مطابق ایک مقام پر رکھا، اسی طرح سمندروں کو اپنے حدود کے اندر رکھا، ہواؤں کو بیلنس کیا. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک قرار گاہ بنا دی کہ انسان ان چیزوں سے، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور ان سے کوئی نقصان نہیں اٹھاتا ہے اللہ جب اللہ تعالیٰ چاہے. وجعل اور بنائے، خلالہا بیچ اس کے، انہارا نہریں، وجعل اور بنائے، لہا اس کے لیے، رواسیا پہاڑ، وجعل اور بنائی، بین البحرین درمیان دو دریاؤں کے، حاجزن اوٹ. الہ مع اللہ، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زمین کی مزید کریکٹرسٹکس بیان فرمائی جو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر، انسان کے اوپر احسانات کی. کیا احسانات کیے؟ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، زمین کے اندر نہریں پیدا کی، ان نہروں سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہاڑ اس کے اندر کھڑے کر دیے، اور اللہ تعالیٰ نے دو دریاؤں کے درمیان میں جو اوٹ بنائی،
جو ایک کو دوسرے سے جدا کرتی ہے، اور ایک دریا دوسرے کے اندر گڈمڈ نہیں ہوتے ہیں، ملتے نہیں ہیں آپس میں، یہ ایسی دیوار ہے جس کو وہ دونوں کراس نہیں کرتے ہیں۔ تو کیا یہ جو چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو ظاہر کرتے ہیں، کیا اس کے سوا بھی کوئی معبود ہے جو لائق عبادت ہو؟ بل اکثرهم، بلکہ اکثر لوگ ان میں سے لا نہیں یعلمون، نہیں وہ جانتے۔ امن، یہ بھلا کون ہے، یجیبو، جو قبول کرتا ہے، المضطر، بے قرار، مجبور، بے کس انسان کی دعا، اذا، جب دعاہ، وہ دعا کرتا ہے وہ اس سے۔ تو کون ہے کہ جب انسان کو اپنے آس پاس ارد گرد کچھ بھی نظر نہیں آتا، وہ انسان انتہائی بے قرار، مجبور، بے بس اور بے کس ہو جاتا ہے، جب دنیاوی سارے سہارے اس کے چھوٹ جاتے ہیں، تو وہ کون سی ہستی ہے جو اس کو نظر آتی ہے اور جس کو وہ انتہائی بے چینی اور اضطرار اور بے قراری کی حالت میں پکارتا ہے، اور جس کو وہ پکارتا ہے وہ اس کی دعاؤں کو سنتا بھی ہے۔ وَيَكْشِفُ، اور دور کرتا ہے، السُّوءَ، اس کی تکلیف کو۔ وَيَجْعَلُكُمْ، اور بناتا ہے تم کو، خلفاء، خلیفہ، الارض، زمین میں۔ تو اللہ تعالیٰ نہ صرف تکلیفوں کو دور کرتا ہے، بلکہ وہ زمین میں اگلوں کا جانشین بھی بناتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو تم معبود بناتے ہو؟ قلیلاً، کتنا کم ہے، ما جو تذکرون، تم غور کرتے ہو۔ امن، یہ بھلا کون ہے، یہدیکم، جو ہدایت دیتا ہے تم کو، اور کس قدر اہم یہ بات ہے کہ انسان دنیا کی بہت ساری نعمتیں حاصل کر لیتا ہے، لیکن ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ اگر کسی کو نہ دے تو اس کو وہ کبھی بھی پا نہیں سکتا ہے۔ ہدایت کا سارا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ ہدایت کا واحد ایک ہی سورس ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت یافتہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا بھلا کون ہے جو تم کو ہدایت دیتا ہے، فی ظلمات البر، خشکی کے اندھیروں میں، والبحری، اور سمندر کے اندھیروں میں، ومن، اور کون ہے، یرسلو، جو بھیجتا ہے، الریاح، ہواؤں کو، بشرن، خوشخبری بنا کر، بینا، درمیان، یدئی، دونوں ہاتھوں کی، یعنی کہ تمہارے آگے آگے، رحمتی ہی، اپنی رحمت کے۔ الہ مع اللہ، کیا پھر بھی کوئی الہ تم سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا؟ کیا کوئی معبود ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے؟ کوئی لائق عبادت ہے اللہ تعالیٰ کے سوا؟ تعالی اللہ، بہت بلند ہے اللہ تعالیٰ، عما، اس سے جو یشرکون، وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ انتہائی مدلل اور مضبوط اور طاقتور انداز سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر توحید بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرا، والحمد للہ کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔